یہ کون بن کے سرسوں کی جھنکار آئے ہیں، یہ کون بن کے سرسوں کی جھنکار آئے ہیں، اور دل کے تار کہتے ہیں سرکار آئے. سبحان اللہ. اب آپ انتظار کر گئے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نائب شیخ راستان پر ہم لینے جا رہا ہوں، کیونکہ سر کی بلا کی جو ہے طبیعت تھوڑی سی نرم ہے، اور ماشاءاللہ پورا دن وغیرہ یہ سفر میں رہتے ہیں، پروگراموں وغیرہ میں، اور بھی ذمہ داریاں کہی ہے، آل رسول ہے، ظاہر سی بات ہے. تو میں معلوم چاہوں گا کہ جو کافی ہمارے اسٹیج کے جو ہے علماء کرام جو فارغ ہو چکے ہیں، اس لیے نائب شیخ راستان پر ہم لے جاؤں. اس سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں کہ شعر کہتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. اور جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، میں شعر کہنے جا رہا ہوں، مزہ آ جائے. کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں، اور دل کے تار کہتے ہیں سرکار آئے. سبحان اللہ. اور دل کے تار کہتے ہیں سرکار آئے ہیں، اور جنت پکار اٹھے گی سننے کو دیکھ کر. سبحان اللہ. یہ کون بن کے سانسوں کی جھنکار آئے ہیں، اور دل کے تار کہتے ہیں سرکار آئے ہیں، جنت پکار اٹھے گی سننے کو دیکھ کر. یہ دیکھو مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں، یہ دیکھو مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج کے بہترین خطیب ہیں، اور جن کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ سامعین کے قلوب زال میں محبت رسول کا ساگر، خلوص اعتقاد کا کوہر بن کر رگ رگ میں پیوست ہو جاتا ہے. جن سے میری مراد ہوتے اللہ مولانا محمد ایوب صاحب اشرفی نائب شیخ راجستان ہے. ماشاءاللہ یہ وہ خطیب ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے پالی کے اندر، پالی ضلع میں، پالی شہر میں بہت ہدایت کی اور بہت دھوم مچائی. ماشاءاللہ بہت بڑا دین کا کام کیا ہے. میں خود بھی جو ہے پالی ضلع میں رہتا ہوں، تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. ابھی بھی میری مبالغے کے طور پر نہیں کہتا ہوں، ابھی بھی پالی کے جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا کہا کہ میں کہتا بار بار تو مولانا ایوب صاحب کو جانتے ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ. اور یقیناً میں جھوٹ، مجھے کئی لوگوں نے آ کر کے کہا کہ مولانا ایوب صاحب ماشاءاللہ اس وقت سکہ چلتا تھا، اس وقت خطاب کا ان کا کوئی جو احسان ہی نہیں تھا یہاں پالی ضلع کے اندر. اب کیا ہے کہ ماشاءاللہ اب یہاں جو رہتے ہیں، اب ہمارا گاؤں ہے، ہمارا علاقہ ہے، اور گھر کی مرغی دال برابر ہے. اسی لیے ماشاءاللہ آپ جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنا ہی اچھا جو ہے آپ استقبال کریں گے محبتوں سے، کیونکہ نائب شیخ راجستان ہے، اس لیے رونق تو آ ہی جائے گا. ہمارے جلسے کی جو ہے نائب شیخ راجستان تشریف نہ لا سکے تو وہ بھرپائی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری ہو جائے گی. آپ ہاتھ اٹھا کر استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نائب شیخ راجستان حضرت مولانا محمد ایوب صاحب اشرفی دارالعلوم اسحاقیہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سرکار بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الفاتحہ. اجازت النبی کریم رؤوف رحیم علیہ تک تو ثنا و تسلیم. بسم اللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وذریاتہ وعلی بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. الحمد للہ الذی فضل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلفظین الخطائین الہالکین شفیعا. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين ارسله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم. ونحن علی ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل قدر رونق اسٹیج بالیقین حضور نور العلماء بخاری بدر النورانی
دیگر میرے عزیز سادات کرام، ان کے شہزادان علی وقار، علماء ذوی الاحترام، مداحان خیر الانام، ناظم اسٹیج میرے عزیز مولانا علیم الدین صاحب قبلہ، اور ایک اور علیم الدین صاحب اشفاقی تھے ساملور کے، جو کیرل سے پڑھے ہوئے عربی کے ٹاپ مدرس ہیں، اور یہ سب میرے عزیز آپ کے اپنے مولانا الحاج علامہ محمد آدم خان صاحب قبلہ کے شاگرد رشید ہیں۔ جب شاگردوں کا عالم یہ تو استاد کا عالم قبلہ کیا ہوگا؟ جڑ اپنے شاخوں سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے، اور ایک مبالغہ تعریف نہیں ہے، اور یہ وہ شخص ہے، آپ کا اپنا بچہ کہیے، آپ کا اپنا عزیز کہیے میرے عزیز، کہ کبھی نگاہ مفتی اعظم ان پہ پڑی تھی، سبوج پردھان صاحب بھی موجود رہے، اس زمانے کی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، کہا کہ بھائی اس کو میرے یہاں بھیج دو۔ بھائی اپنا ہوتا ہے، اس پہ اپنے کو ناز ہوتا ہے۔ ہم قوم سندھی قوم ہے تو اپنی قوم کی بنیاد پر زندہ ہے، قوم پہ ہم کو ناز ہونا چاہیے۔ کوئی کہ میری قوم اجڑ ہے، آڑو ہے، میں میرے عزیز پیر صاحب قبلہ ہے، لیکن ذی شعور قوم کا نام ہے سندھی مسلمان قوم۔ یہ میرا تجزیہ ہے۔ بہت باشعور اور قابل قدر اگر اہل ایمان میں قوم ہے تو سندھی مسلمان قوم ہے۔ ہم کسی ہیرے غیرے کی نہیں، ولیوں کی، نبیوں کی، صحابہ کی، اللہ کے ولیوں کی اولاد سے آتے ہیں۔ ہاں، ہماری قوم کا پہچان یہ تھی کہ وہ پیر پرست قومی، اللہ کے نبی نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، قرآن پہ عمل کرنا، میری آل سے محبت کرنا، وہ محبت اگر ہندوستان میں کہیں نظر آتی ہے وہ سندھی قوم کے پاس نظر آتی ہے۔ ہم شہروں میں رہے ہیں، بڑے بڑے پیروں کو دیکھا، یہ تاج جو وقت دیکھ رہے ہو نہیں، یہ تاج گرے گا نہیں بیٹا، یہ تاج اشرفی نہیں ہے، یہ تاج غوثیہ ہے۔ ہندوستان میں رائج ضرور ہے یہ تاج، ہندوستان میں رائج ہاشمی میاں، مدنی میاں، نورانی میاں، کلیم میاں بڑے بڑے حال پہنتے ہیں، تو یہ انہی کا عطا کردہ، آج نہیں دیا۔ میرا یوں 25 سال کا جوان پالی میں تھا، 27 سال گزارے ہیں۔ یہ پیارا چوک کے 12ویں کے مبارک مہینے کے عرس کے جلسے میں میرے مرشد نے بھی، میرے دادا پیر جو مفتی اشفاق صاحب کے ہم اثر قابل قدر بزرگ شخصیت تھی، نہیں میں نے ساتھ میں عطا کیا تھا ایک مدنی جبہ، میں نے وائٹ نہیں پہنا، یہ میں نے ہی پہن لیا حضرت چچا کی نسبت سے، تو یہ ان کا عطا کردہ ہے۔ مشہور ہندوستان میں جو ہے یہ تاج اشرفی ہے، لیکن اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تاج غوثیہ پیران پیر دستگیر ہے۔ تو میرے عزیز، یہ آپ کے یہاں کو عرس، یہ کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی دارالعلوم نہیں ہے، لیکن قبلہ یہ شام سے ہی، ہم مغرب کے فوراً بعد، مغرب یہی پڑی اس کنارے پہ، تو تب سے ہی لنگر چل رہا ہے، بھیڑ چل رہی ہے، یہ خدمت چل رہی ہے۔ آپ کیا کہو گے یار، تعریف تو رب کی ہے، اس کی عطا سے ولایت شاہ کی ولایت جھوم کے برس رہی یہاں پہ، چھن چھن کے برس رہی ہے۔ یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ نور جو برس رہا ہے یہ ولایت شاہ کا مدرسہ ہے، یہ نگری ہے، یہ ریونیو ولیج بستی آپ کی ہے، تو مرشد آپ کا ایمان عقیدہ ہے۔ حضور پاک دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بولو۔ غوث پاک سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ غریب نواز مدد فرماتے کہ نہیں فرماتے ہیں؟ تو ولایت شاہ بھی ہماری آپ کی مجلس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ چیلنج کے ساتھ ثابت کر دوں گا۔ وہ دوسرے جن کو ثابت کرنا نہیں آتا ہے کہ مشکل کشا کہتے ہیں، صدیق کسے کہتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میرے عزیز لوگوں، تمہارا میں سراپا بیٹھا ہوں، ہم کتاب نہیں دیکھتے، یہ قبلہ فیض بولتا ہے۔ تو یہ آپ کا ادارہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا حضرت کا ادارہ درگاہ ہے، عالی شان دربار ہے، اور بہت بڑا ادارہ ہے، اور بہت بڑا عرس ہوا تھا۔ حضرت نے کہا خانقاہ میں مفتی صاحب ہم تھے، کوئی عرس کا پرچہ دعوت نہیں دی، پبلک ٹوٹ پڑی۔ یہ کرامت اسے اور کیا پوچھتے ہو؟ ارے بزرگ تو بزرگ کامل تھے، لیکن یہ کبیر سے درویشی کرامت زندہ ہے، یہ جو سراپا زندہ ہے، یہ نور جو برس رہا ہے۔ سینکڑوں عالم پیدا کر کے میرے بھائی نے یہ پڑھتے تھے، تب میں تقریر کرنے جاتا تھا نور لگا، مجھے یاد ہے۔ اور آج بخاری پڑھاتے، کئی شاگرد پیدا کر دیے، یہ جگہ جگہ فوج کی چھاونی کی شکل میں ادارے مدرسے جمعے قائم کرنا، یہ دین کا اصل کام میرے عزیز آل نبی اولاد علی کا ہے۔ لٹانا، گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت۔ علی کا گھر وہ گھر، علی کا گھر وہ گھر جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا علی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے
عشق وفاق کے پیکر نے، سنیوں کے سرتاج نے، دلوں کی دھڑکن نے یہ آخری مور لگا دی قیامت تک کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب یہ محفل آپ کی جو ہے نور والوں میں ہے نور کا تذکرہ، نور والوں میں ہے نور کا تذکرہ، نور کی شمع ہے نور کی انجمن، یہ جو نور دکھ رہا ہے میرا یقین و ایمان ہے کہ یہ بچہ ہمارا علیم الدین پڑھاتا ہے، کم سے کم 100 سے زیادہ بچے آپ کے پڑھے ریکارڈ پوچھو، یہ میں کہہ رہا ہوں، کئی بچے پڑھ گئے کہ وہ حافظ قاری عالم بھی بنیں گے، قاری بن گئے، تو یہ مکتب ہے، لیکن تو بھائی آنے والے وقت میں قبلہ پیر صاحب اپنی دعاؤں کے مرشد اور سیدوں کے حال سہارے سے کہہ رہا ہوں یہ ادارہ انشاءاللہ بنے گا، یہ میرے دل کی اور دماغ کی آواز ہے، ضمیر کی آواز ہے، ایک ادارہ بنے گا انشاءاللہ الرحمن، بلا عیسیٰ مرشد کے نام کی برکت سے دین کا کام چلتا رہے گا، روشنی پھیلتی رہے گی، ان کا نور چھن چھن کے برستا رہے گا، آپ بھی آباد و شاداب رہو گے انشاءاللہ، پہچان تو اس سے ہوتی ہے۔ اور میرے عزیز ایک بیٹے تھے ہمارے شہزادے سید سگورا شیخ محمد صاحب کے پاس، ماں صاحب تھے وہ بیچارے بہت اچھے تھے، تو برا مت ماننا اگر وہ معاشرہ ہو تو میرا زندگی کا تجربہ ہے، آپ تو نہیں تھے، معاشر سخی کم ہوتے ہیں، یہ گالی نہیں دے رہا ہوں ان کو، سخاوت ابھی میں آتے ہی مزاج بنایا مولانا علیم الدین صاحب سخاوت کے تعلق سے، معاشر اگر وہ سخی بننا، فکس نوکری، ارے فکس کیا ہوتی ہے، یہ بھی علم کی برکت سے یہاں تک پہنچا، ہم تو بکریاں چلا رہے مزدوری کر رہے، معاشر و سخی بن جانا، یہ میرا تجربہ اس لیے کہا، اور وکیل ہو کر کے یہ میرا عزیز کیسے پڑھے میرے بھائی، کس دور سے گزرے گے، کن کٹھنائیوں سے گزرے ہیں، ان کو پوچھو نہیں یار، دکھ دیکھا اس کو پوچھو کہ دکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے، اولاد اپنی سکھ کی دنیا میں اس کو کیا پتا دکھ کی چیز کا نام ہے۔ آج یہ خدمت جو کرتے ہیں، یہ میں کہہ دوں گا مبالغہ کے بغیر، میرے قبلہ پیر صاحب، کسی نے کہا مولوی صاحب ہمارے والی کی بولیے اللہ انہیں نوازو کلیم صاحب انہیں نوازو، میں کیا نوازا، ہمارا میل چلتا تھا نور صاحب کا فیکٹری میں، وہ میرا مقتدی تھا کوہ نور والا، اچھی کمپنی تھی ہماری، بڑے بڑے بزرگ دوست ہوتے تھے، میں جوان عالم ہوتا تھا، قسم خدا کی مجھے یاد ہے، ان کا بچہ ابھی انوار صاحب 2 سال پہلے شادی میں گیا، مجھے ملا دوڑ کے، ایک میل چلتا تھا پانی میں، کوہ نور ٹیکٹر نام تھا، اور میدان میں کہہ رہا ہوں، کوئی چھپا کے نہیں کہہ رہا ہوں، تو مجھ سے دوڑ کے ملا، حضرت پہچانا میں کہ یار پہچانا نہیں دوست، ابھی انوار احمد صاحب، تو یار تو ایسا ہو گیا کہ صاحب وقت کے حالات ہیں، آج 24 کروڑ 48 کروڑ سے 1 کروڑ بھی بک گئی، اور میں بنگلور رہتا ہوں، میرے بچے وہیں شفٹ ہو گئے، وقت کسی کا راہ نہ رہے گا میرے وفاداروں، نوازنا اسے کہتے ہیں جسے اللہ پاک دین کی سوچ دے، بے شک نوازنا اسے کہتے ہیں دین کی، دین کے راستے کی توفیق دے، نیکی کی توفیق دے، بھلائی میں خرچ کرنے کی، تو اسے کہتے ہیں نوازنا، نوازا میرے رب نے غریب نوازا، تو نواز رہے، دنیا داری میں مت جاؤ، دین داری پہ آ جاؤ، اور کتنی پیاری باتیں کہی میرے عزیز نے، مولانا یوسف صاحب قادری جو خلیفہ ہیں میرے سائیں تاج کے، اور بہت معتمد اور امین ہیں ان کے، خزانے کے مالک کے، نظر ریاض بیچتے بھائی، خلیفے تو بہت ہیں، مسجد نے انہیں چنا ہے، پیارا جان صدیقی کا دل کو چھو دیا الحمدللہ، اور مولانا تاج محمد صاحب کے شاگرد میرے غلام رسول بھائی ہمیشہ ملتے ہیں، لیکن یہ چھپے رستم حضرت میں نے آج پہلی بار سنا، اور بڑا جذباتی اور عمدہ بیان خطاب کیا، اور نماز کا اچھا پیغام دیا، ایکتا کے تعلق سے پیغام دیا، اور مسجدوں کو آباد کر کر جمعے کی اہمیت کے تعلق سے بھی پیغام حق ادا کیا۔ علیم الدین صاحب نے بھی بڑا پیغام دیا پیارا کہ جنت جا کے بتائی چھوڑ دی ہے کہ نہیں ہے، اور کون بولا تھا مغلق نے بہت پیارا، سب نے اچھا بیان کیا، بیان تو مور تو پیر صاحب کی تقریر ہی لگائے گی، درود شریف سناؤ تو کچھ باتیں اور سناؤ، درود پہ بندہ آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ شہنشاہی دو عالم کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، مدینے والے کا شہنشاہی دو عالم کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، شہنشاہی دو عالم کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، فرشتے نور کی چادر وہاں پر تان دیتے ہیں، مہو خورشید ہوں، سورج چاند مہو خورشید ہوں، یا ہوں راستے کے پیڑ پودے، ادب سے سر جھکا کر انہیں آقا مان لیتے ہیں۔ اللہ میرے عزیز آدم صاحب قبلہ، ان کے برادر عزیز وکیل شاکر صاحب، ان کا عملہ، ان کے رفقہ، ان کے گاؤں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں، اہل بستی کو آباد و شاداب ایک اور نیک رکھے، سب کو اللہ حاجی غازی نمازی بنائے،
ایک بات یاد کرو، 2-3 سال پہلے یہ کرونا کے دور میں کتنے چلے گئے، کیسا ڈر پیدا ہو گیا تھا. کئی چلے گئے یار، ہمارے اچھے ساتھی چلے گئے، ہنستے کھیلتے چلے گئے. اللہ، اور کبھی سنا قبلہ سے پوچھو کہ اللہ نے اپنا گھر بند کیا ہو؟ ارے طوفان نوح آیا، دنیا گھر کوئی کعبہ بھی ڈھے گیا تھا. کبھی رب کا گھر کبھی بند ہوئے؟ کبھی تاریخ میں پوچھو عالموں سے جن کا مستند اور قابل مطالعہ ہے، کبھی بند ہوئے کیا؟ ہمارے پاس تو صدیوں میں، میرے پاس تو نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت پتے کی بات دے رہا ہوں یار، کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کے حبیب، جب تک تم ان میں موجود ہو، اپنی قوموں کی طرح آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا شکلیں بدلنے کا، یا کسی بڑی شکل میں عذاب نہیں آئے گا. جھٹکے آئیں گے سنبھلنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی آج بھی باقاعدہ حیات ہے. مجھے رسول میں الحمدللہ غلاموں کا سلام سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں اور نوازتے بھی ہیں. تو یہ جو حال تھے، ان حالات سے دنیا ابھی ابھری نہیں ہے. اس حالات سے ابھی کاروباری لائن پٹری پر نہیں آئی ہے. اس کے باوجود مسلمان ہی زندہ دل قوم ہے، جو اس کا جذبہ، اس کا دل اس کو اللہ ہی نے عطا کیا ہے، غیروں کے پاس نہیں ہے. ہندوستان کے حالات بہت نازک ہیں اور اپنے یہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے، خدا کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اور صبر سے، ہمت حوصلے سے، حکمت عملی سے، سوجھ بوجھ سے اس وقت میں وقت گزارنا. کوئی بیوقوفی چھوٹی موٹی کرے، اس کو روکنا ٹوکنا. وقت کب کدھر ٹن لے لے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. یہ ایک ہدایت عالم کی رہنمائی ہوتی ہے، روشنی جو اللہ نے دی ہے. مرشد کے دامن کرم کا سر لے کر آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں. صبر سے، کوئی بیوقوفی کرے تو برداشت سے، حکمت عملی سے اپنے وقت کو آگے بڑھانا. چلو تقریر کی دنیا میں آتے ہیں میرے عزیزوں. خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی بستیوں کو آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں. چلا آتا ہے خود بیت اللہ ان کی زیارت کو، چلا آتا ہے خود بیت اللہ ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے ہیں جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بیدار نہیں کرتے ہیں. ابراہیم بن ادم بادشاہ تھوڑی فقیری اختیار کی، 1-2 سال میں نہیں، تقریباً 14 سال میں 2 قدم، ہر 2 قدم پر 2 رکعت نفل پڑھ کے کعبہ پہنچے. اور کعبہ نہیں، کعبہ کہاں گیا؟ کعبہ رابعہ کے استقبال کے تو سبحان اللہ. یعنی کاشتی مٹائی تب یہ مقام ملا، ایسے نہیں ملا. ایک غوث پاک سرکار کعبہ جانا تھا، ماں نے کہا اس سال نہیں، آئندہ پھر کبھی جانا، تھوڑے بڑے ہو جاؤ. آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ میرے غوث کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان. ہر مہینے کا چاند اور سورج سلام کرتے ہیں، حقیقت پیش کرتے ہیں، شقی اور سعید کی رپورٹ پیش ہوتی ہے. یہ خوش نصیب ہے، یہ بد نصیب ہے. اور جتنے بھی سلسلے ہیں یاد رکھنا، ان بزرگوں کی موجودگی میں عالموں کی سب سلسلے حق ہیں، حق جو بھی ہے، چشتی قادری سہروردی نقشبندی سب سلسلے حق ہیں. اور یہ سب نہر محمدی، سمندر محمدی سے نکلے اور وہیں جا کے ملیں گے. اس لیے سب کی قدر کرنا اور اپنے ہر مرشد کی، عالم کی قدر کرنا جو قدر کے لائق ہے. ہاں بالکل، اس میں کوئی لحاظ نہیں. آپ قدر فرمائیں گے تو اللہ آپ کی قدر فرمائے گا. آج آپ کے عالم کئی جوان بھائی لوگ کب سے انتظام میں لگے ہوئے، یار آپ کی ہمت کو داد ہے، آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام ہے، آپ کو یقین آپ کے مرشد برق سے سچی محبت ہے، آپ مہمان نوازی کا خوب اچھے سے سرکار حق ادا کرتے ہیں. اور جہاں درگاہیں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، جہاں کی فوجیں ہوتی ہیں بچوں کی، عالموں کی، طلباء کی، وہ تو ٹرین ہوتی ہے، بتاتے ہیں استاد. لیکن آپ لوگوں کو جذبہ صادق دیکھ کر کے یہ جذبہ اور یہ دعا نکلتی ان کے دامن کرم سارا لے کر، اللہ کرے آپ کو یہاں ایک دن ادارہ عالی شان بنے اور قوم کے بچے یہاں پڑھ کر کے دنیا میں روشنی دین کی پھیلائیں. میرے آقا کے دیوانوں، چلو بلا کسی تاخیر کے، یہ محفل نور جیسے سجی ہوئی ہے، ایسے مدینے کی محفل سجی ہوئی تھی کہ تو سبحان اللہ. میرے آپ کے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام جلوہ بار ہیں، ساری محفل مقائی نور بنی ہوئی ہے، ہر صحابی کا چہرہ درخشاں ہے. یکایک
فجر کی نماز ہوئی، نماز کے فوراً بعد دعا کے بعد میرے آقا نے فرمایا اپنے غلاموں سے، ماننے والوں سے، آج روزہ کس نے رکھا؟ کہ تو سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ کیوں بتانا چاہتا ہوں بات، ذہن میں بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ فوراً فجر کی نماز پڑھی، میرے آقا نے، صحابہ نے جماعت کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کے میرے آقا نے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا؟ صحابہ تو سب بڑے بڑے تھے الحمدللہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شریف، خدا صحابہ، اشرف مبشرہ، جو سب بڑے بڑے صحابہ تھے، نور اللہ نور تھے۔ نبی کے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صبورے کا چہرہ دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ادھر نبی کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا، ادھر دم نکل گیا، وہ جنتی، وہ غوث اعظم سے بڑھ کر۔ یہ میرا فتویٰ ہے، کسے؟ پیران پیر دستگیر سے بھی بڑھ کر، کیوں؟ نبی کا صحابی ہے، وہ صحابہ موجود۔ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا نے پوچھا کس نے روزہ رکھا؟ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی روزہ میں نے رکھا، رمضان کا نہیں، آدھے دن بیجوڑا دیا میں 12 مہینہ بیجے ساگو یہ میں، اب روزہ میں روزہ کو رکھا نہیں یار، روزہ میں روزہ کو رکھا نہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی، دعا کے بعد پھر مدینے کے تاجدار نے غلاموں سے پوچھا آج کس نے بیمار کی عیادت پرسی کی؟ آپ فجر سے پچھے کم شروع کرنا، اپنا کل ضروریات رہا بیجا، گھر رہا کم ہولا، پہلا چاہ پانی رہا بیجا۔ وہ فجر کے بعد پوچھا میرے آقا نے کہ کس نے بیمار پرسی کی، مزاج پرسی کی؟ کہ تو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، میرے آقا میں نے کی۔ کہ کیسے کی بھائی؟ فجر سے پہلے کہ میرے دوست عبد الرحمن بن علیل تھے، عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، مجھے پتا ہے تہجد کی نماز کے بعد سوتے نہیں ہیں فجر تک۔ جب فجر کے لیے آنے لگا میرے آقا تو دروازے پر میں نے دستک دی تو کچھ آواز، مجھے پانی کھڑکنے کی، کھنکار کی آواز آئی تو میں نے کنڈی بجائی تو وہ دروازے پر آئے۔ میں نے پوچھا بھائی کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے اللہ کا شکر اچھی ہے، میں بھی نماز کے لیے مسجد نبوی آ رہا ہوں، چلو۔ فجر کے پہلے ہم کو بھی آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانا ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، غور کرو۔ تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد میرے آپ کے آقا نے دعا فرمائی صحابہ کے درمیان، اور دعا کے بعد پوچھا کہ میرے صحابہ صدقہ کس نے کیا، خیرات کس نے کی، اللہ کے نام پہ کس نے کیا دیا؟ تو کوئی نہیں بولا۔ پھر ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سبحان اللہ، پروانے کو چراغ تو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سب اداؤں پہ مر مٹنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہ سب کو دے جانا چاہتے ہیں، ورتیق پڑھے میرے رب۔ ابو بکر مجھے کبھی آگے بڑھنا ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا مال لاؤ، اسلام کے نام پہ ضرورت ہے تو مال خرچ کرنے کے نام پہ جب وقت آیا میرے علیم تو ابو بکر صدیق نے سب مال خیرات کر دیا، عمر آدھا آدھا لائے، اور دل میں سوچ رہے گا تو عمر سے فاروق ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب آدھا مال فاروق اعظم نے رکھا، میرے نبی نے پوچھا کہ عمر کے آدھا، بالکل ہر چیز کا نصف، آدھا آدھا، آدھا گھر کے بچوں کے لیے، آدھا آپ کی بارگاہ میں۔ سب ابو بکر سے پوچھا، میرے مصطفیٰ مسکرائے کہ تو سبحان اللہ، وہ مسکرائی جانسی کلیوں میں پڑ گئی اور لب گچھا ہوئے گلستہ بنا دیا۔ میرے آقا میں تو پورا کا پورا مال لایا، یہ جو جبہ تھا بٹن بھی توڑ دیے، شہیدوں کے کئی غازیوں کے کام آ جائیں گے، ببول کے کانٹے لگا دیے۔ جبرائیل اسی لباس میں آتے، فرشتوں کے سردار۔ میرے آقا نے کہا جبرائیل یہ لباس کہ اللہ کو پسند آ گئی ادا آپ کے یار کی، یہ یہی نہیں عرش میں فرشتوں کی دھوم ہے، یہی لباس ہے تیری ادا پہ مربوط کا، عبادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ سب کچھ لٹا دیا، پروانوں کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ وکیل صاحب ایڈو مکان بنائے، مول صاحب ایڈو بنائے، سائی ایڈو بنایا، ایڈو گاڑی لایا، ایڈو بیاں کرو، ہم کو ایسا کرنا ہے، اسے آگے کرنا ہے، سبقت لے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کمپٹیشن تقابلی طور پر کسی سے کچھ کرنا ہے تو اسلام کا پیغام ہے کہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو، نیک کام میں آگے بڑھو۔
کتنا بڑا دارالعلوم بنانا آدم صاحب قبلہ. کھڑے ہو جاؤ، میری ماں کے نام، میرے باپ کے نام، میرے نانا کا نام، میرے دادا کا نام، میرے ویران شاہ کے نام، میرے خواجہ کے نام، میرے شہید کربلا کے نام، ابو بکر کے نام، عمر کے نام، عثمان کے نام. بڑا ہونے قبریں کھڑے کرو. صبح کھڑا ہو جائے، شام کو کھڑا ہو جائے گا دارالعلوم آپ کے یہاں. یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے. اسلام بھلائی کا پیغام دیتا ہے. سبقت لے جانی ہے، آگے بڑھنا ہو تو ایسی گاڑی لائے پیر صاحب تو میں ایسی لاؤں گا، ایسی یہ سیڑ صاحب لائے تو میں ایڈو پکڑو یہ بنا ہوں، ایڈو بنائی دی یہ بیاں ایڈو ہوں، یہ سب چوکو نہ پڑو بیاں کریس ختم ہو جائے گا اسر کے پھوسر کے بیاں کے چکر میں. وقت بہت نازک ہے، کفایت شاری سے کام کرو اور صحابہ کی زندگی کو مشن راہ بنا لو، اس کی روشنی میں چلو. یہ تو ابو بکر صدیق ہے، عمر کا جھگڑا نہیں تھا لیکن آگے بڑھنے کا مقابلہ تھا. آؤ عثمان کی بارگاہ میں لے چلوں. نبی کے تیسرے صحابہ ہیں عثمان غنی، اور نبی کے وہ داماد ہیں، نبی کے جمائی ہیں. ایک کے بعد ایک 2 نبی نے بیٹیاں دی عثمان غنی کو. کہ تو سبحان اللہ. ایک شخص نبی کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، ایک شخص حاضر آیا صحابی رسول تھے، وہ کمزور تھے، ضرورت تھی ان کو کچھ مالی مدد کی. سنو غور سے، یہ رب کے گھر عطا سے موتی نکلے جا رہے ہیں، نور برس رہا ہے، خدا رسول کے گھر کی رحمت کی برسات آپ کی یہ ہو رہی ہے آپ پر ایک طریقے سے. تو عثمان غنی کے سرکار کے پاس اللہ کے نبی کے پاس صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میرے کو ضرورت ہے مالی مدد، میری بچوں کے پیلے ہاتھ کرنے میرے پاس کچھ ہے نہیں، سمجھ رہے ہو. تو نبی پاک نے کہا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. سرکار عثمان غنی کے دروازے پر گیا تو عثمان غنی تیسرے خلیفہ نبی کے لڑ رہے ہیں ایک نوکر سے. کس بات پر؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہ تم نے سبزی میں، دال میں، ساگ میں نمک کی موٹی ککری کیوں ڈالی؟ بڑو اتو سارا لون کا دیتے، تھوڑا لون کم کھاتا. ایک نمک پہ جھاکر رہے تھے تو واپس آ گئے. جو کو لون نہیں تھی کڑی میں جھگڑوں کرے بنا کی دیتے. ہائے ہائے ہائے. پھر گئے نبی کی جاؤ عثمان کی بارگاہ میں. بیچے بڑے پکا تو عثمان غنی سرکار نوکر سے لڑ رہے ہیں کہ تم نے چراغ میں بتی موٹی جالی بتی کا لگے بڑی پتلی لگا بیٹی چلا وہ کہیں پہ حساب کرے دنیا کی دیسے. پھر پلٹ کے نبی کی بارگاہ میں آئے. کہہ دو سبحان اللہ. تیسرے دن نبی نے کہا جاؤ عثمان غنی کی بارگاہ میں. ہمت کر کے گئے، سلام عرض کیا. آج عثمان غنی شانتی سے سرکار بیٹھے تھے ایک دم سکون سے. سلام عرض کیا. بولو بھیا کیا حکم ہے، کیا کام ہے میرے لائق ہو تو بولو. انہوں نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا. کہ تو سبحان اللہ. فوراً کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے بھیجا، بولو کیا حکم ہے؟ کہ میرے کو کچھ مالی ضرورت ہے. نبی پاک نے کہا عثمان تمہاری مدد کر دیں گے. خزانہ کھول دیا، ساری الماری تجوری پوری کھول دی. میرے دماغ میں وہ بھی ہلے گا کہ کوئی منہ نہیں کھڑکی مدد چراغ میں بتی مدد ہو جائے. کوئی خزانہ کھولو کی دے سے وہ دماغ میں وہ چلے بھی در صحابی رسول ہے. دروازہ کھول دیا خزانہ کہ میں نوکر، میں مالک نہیں ہوں، میں خادم ہوں، اس کا چوکیدار ہوں. مال تو میرے رب میرے نبی کا، جتنا چاہیے اتنا لے جاؤ. کہ تو سبحان اللہ. سخاوت ہو تو ایسی ہونی چاہیے. خدا رسول کے نام پہ کسی کی مدد کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو. بیجا خرچہ اللہ کے واسطہ کرنے سے میں اور آپ بچے، اللہ مجھے آپ کو بچائے. یہ سخاوت کے جوہر تھے صحابہ کی زندگی میں. نیکی میں آگے بڑھو، بھلائیوں میں آگے بڑھو، اچھے کاموں میں آگے بڑھو. جب بات میں بات آ گئی ہے تو میں نے سائیں تاج کی تقریر میں ایک جملہ ایک طرح بات سنی تھی. کیا بات ہے؟ کہ تو سبحان اللہ. ارے تاج آئے، انقلاب آ گیا، قوم زندہ ہو گئی. اور جتنے بھی ہو سلسلے والے، ہم چشتی ہیں یا نقشبندی، سہروردی، اپن جتنے بھی ہیں نہیں، اپن پہلے سب قادری فقیر ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے؟ پاک سب پیروں کے پیر ہیں اور قیامت تک کے لیے غوث اعظم ہے. آج جو ابدال بن رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، آج بھی وہی بنا رہے، انہی کی برکت سے چل رہی ہے. قیامت تک کے لیے غوث اعظم ہے. فتویٰ ہے ایوب کا. کیا بات ہے؟ ہم سب مرید ہیں. اور کوئی کیا کوئی کہ مرید نہیں ہے تو وہ کہتے غوث پاک مرید کہ پوچھو ہی کہہ دو تو مرید. پیر جیلانی فرمایا کہ آپ کا مرید نہیں، کہتا میں جیلانی کا مرید کو میرا مرید ہے. کوئی بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا. اور سائیں تاج نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، قبلہ میرے کو بہت اچھا لگا، اللہ گواہ کہ جنت تو ہے ہی نبی کے غلاموں کے لیے ہی نا، بنی غلاموں کے لیے. وہ بدلہ نہیں ہے. یہ نیک عمل اس لیے کر رہے ہیں تھوڑی نزدیکی ہے.
تھوڑی نزدیکی رہے تو اپن دیکھ سکے، دیدار کر سکے. زندگی تو ہمیشہ کی وہیں کی ہے دوستو. یہ دوسرے لوگ ہیں جو مر کے ختم ہو جائیں گے، یہ اپنے بھائی بد نصیب وہ جو چلے گئے قسمت کے مارے 4 پیسے کے لالچ میں، زکوٰۃ خیرات کے چکر میں، وہ مر گئے مردود جنگی فاتحہ درود وہ چلے گئے. لیکن آپ یاد رکھنا ہم کبھی نہیں مرتے، یہ قرآن کا فیصلہ. کون کہتا مومن مرتا ہے؟ حضور کیسے چھوٹتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، نبی کی حدیث. قبر میں جاؤ گے سوال جواب ہوں گے 3. جواب دے دیا تو کیا حکم ہے بولو، پوچھو بزرگوں سے. نم کا مثل عروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. دلہن لادن پین کی رات نہیں کو ہے نا اپنے سسرال جا دے اپنے پی میک سسرال جا دی کی اپنے بولی پورے آگ اور بھائی ساسرے جا دی تو اپنے شوہر کے انتظار میں سوتی نہیں ہے. ماں دھنی کرنا تو نام کا مثل عروس، قبر میں سونے والی حدیث ہے. سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تیرے آقا دیدار عطا کرے مدینے کے تاجدار. اور پھر قبر کشادہ ہوتی حد نگاہ تک، مدینے سے کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے. یار کون مومن کے طرح مرتا ہے؟ زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے میرے عزیز غلام رسول صاحب نے اچھا پیغام عطا کیا ہے. نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں. نماز کے بغیر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں، اشارے سے پڑھو، لیکن نماز پڑھو. ارے نبی کی آل نے اولاد نے قربانی دے دی یار. میرے حسین اعظم نے 56 سال کی عمر میں کڑیل جوان قربان کر دیے. 6 مہینے کے معصوم کے خون کے فوارے برداشت کر لیے. بیویوں کی چادروں کی اور بالیاں نوچنے کی پرواہ نہیں کی، نانے کے دین کے لیے میرے رسول نے کہ شہزادے امام حسین نے سجدے میں سر کٹا کر پیغام دیا. اور تاریخ کربلا بتاتی ہے شمشیر وقف و قاتل کھڑا، شمشیر وقف و قاتل کھڑا. کوئی کہ شمشیر وقف و قاتل کھڑا. ارے کوئی تو بولو یار. مسجد نماز میں لقمہ دیتے ہیں ابھی تو دو. کوئی اگلا شعر کیا ہے بھائی؟ شمشیر وقف و قاتل کھڑا، کوئی رہے سدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سدا کھیل نہیں ہے. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا کی تلواروں کے سائے میں. تو ایمان والے بنو، مضبوط بنو، سخی بنو اور اچھائی میں آگے بڑھو. اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ رکھو. میرے عزیز مولانا الحاج محمد آدم صاحب قبلہ حضرت ایک عہدہ ملتا ہے کسی کو تو برسوں تو لکھتا ہے، ایک سے MP، ایک سے MLA، ایک سے ممبر، پارشد بھی لکھتا ہے. تو ہمارے مولانا آدم صاحب بھی راجستھان میں بہت بڑا ضلع ہے، راجستھان بہت بڑا پران صوبہ ہے، لیکن اسحاقیہ اسباقیہ فیضان اشفاق اور مفتی اعظم شیر ہند کی نظر کرم حج کمیٹی کے ممبر رہے اور وقت بورڈ کے ممبر رہے. 11 آدمی منڈے پورے راجستھان سے کونڈرے کی دھرتی سے ابھرا اور وہاں پہنچ گیا. یہ ان کی طاقت نہیں تھی، ان کے پیچھے کسی کی نگاہ کرم اور دعا تھی. ہم بھی تو بیٹھے تھے، یہ بھی اور بیٹھے تھے کئی. تو اللہ جس کو چاہتا اس کو نوازتا ہے. یہ ہم کوئی تقریر ورک کرتے تھے، حضرت کرتے تھے پالی میں، جمعے بیان بہت ہوتے تھے. اب تو پیر صاحب جلسے میں 10 منٹ موقع مل جائے، کہیں مل جائے قسمت سے، موقع نہیں ملتے میرے عزیز. روز جو ڈرائیوری کرتا ہے، روٹنگ جو ہوتا ہے، روز کھلاڑی ہوتا ہے، یا روز کا جو کام کرتا ہے کام کرتا ہے استاد بنتا وہ ہوتا ہے. کہتے نہیں کہتے ٹھیک ہے الحمدللہ کبھی کبھی موقع ملتا، نام کی نسبت ہے، دعاؤں کی برکت ہے، فیضان کرم ہے. 2 باتیں میرے عزیز نے کہی تھی، میں ضرور مختصر طور پر بتاؤں گا آپ کو. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی یا رسول اللہ. جو چاہے ولایت شاہ بزرگ ہو، شاہ رکن عالم حضور نوری ہو، چاہے سرکار زکریا ملتانی ملتان کے میر ہو، آپ جس مرشد کے وابستہ ہو وہ مرشد برحق کل حیات کے تب بھی مالا مال تھے کہ سبحان اللہ. اور آج بھی ان کے بچے، چلو عمران کی حکومت کی، شاہ محمود قریشی قبلہ ودیش منتری سے پد سے ہٹ گئے، عمران کی تو پوری منٹ چلی گئی. تو آج بھی بادشاہ ہے، کل بھی تھی، کل بھی فقیری تھی اور آج بھی فقیری ہے. یعنی دین بھی ہے، دنیا بھی ہے کہ تو سبحان اللہ. شاہ رکن عالم نے حضرت باہولک زکریا ملتانی کے زمانے میں ایک بیپاری آتا تھا قبلہ پیر صاحب کا، ناگور شریف، جب ہندوستان کی طرف سب ایک تھا، اس زمانے کی بات کرو، تاریخ کا واقعہ میرے ذہن میں. بہت اچھا. وہ جو جاتا ملتان سے آتا تو شاہ بہاؤدین زکریا ملتانی
ملتان کے میر کیا کرتے تھے؟ ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی دیتے تھے کہ صوفی صاحب کو دینا ناگور میں. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے صوفی تو وہ صوفی ہے کبھی ناگور گئے ہو جن پہ آج بھی کبا نہیں بنتا گنبد, آج بھی کھبڑی ہے وہاں. ہر جمعہ پڑھتے تھے صوفی صاحب جا کے غریب نواز کی بارگاہ میں, ہر نماز وہاں پڑھتے تھے. ایک تاریخ بتا دی کہا کہ صوفی نے مجھے ٹھگ دیا, صوفی کا مرید بنتا ورنہ میں. اور ایک یہ کہ ہر جب غریب نواز نماز پڑھتے خواجہ صاحب جمع نماز وہ پڑھاتے تھے, پیچھے اللہ کے ولی ہوتے تھے. تو آپ جڑا جی کو ہودا وہی سمجھتا اٹھے میں اساجی وجہ سے یعنی عرش کا کوگرا نظر آتا تھا. تکبیر اولا جماعت کھڑی جاتی تھی پہلی تکبیر تو عرش کا کوگرا نظر آتا تھا. تو ایک دن صوفی صاحب نہیں پہنچے, نظر نہیں آیا, پول کھل گئی, پتہ لگا دوسرے ولیوں کو ہم ولی ایک وہ ولی تھے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں, کئی میں رکھتے ہیں. ارے بھائی بڑے بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں, کسی کا علم سے لحاظ رکھو, کسی کا عمر سے لحاظ رکھو, کسی کا نسبت سے لحاظ رکھو, کسی کے نسبت کو سلام کرو. ایسا مت کرو یار. ہم سوچتے ہیں اور کچھ سوچتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ایک دور ہوتا ہے کہنے کا اور جلالی برسانے کا, اور دور ہوتا ہے جمال اور دیکھنے کا, مسکرانے کا. اللہ نیک ہدایت دے. تو صوفی صاحب وہ شان کے مالک تھے. ملتان کے میر کیا بھیجتے تھے ویپاری کے ساتھ. آپ نظرانہ بنا تھا 50,000 روپیہ میرے سیاح بات کی جو گھڑوں دور کی تو لگا سکتا بولو. ہیرے جواہرات بیچتے تھے, ہیرے جواہرات بیچتے تھے سالے. وہ کہتے تھے مرید بیٹھتے تھے نہیں سرکار کہ وہ گنا نہیں تالاب ہے, جاؤ اس میں ڈال دو, فقیر گھبرا لوٹ لیں گے, لے لیں گے. ہیرے جواہرات ڈالتے, پرواہ نہیں کرتے. وہ ملتان کے میر سے, ملتان سے آنے والا ویپاری جب واپس جاتا تو صوفی صاحب ناگور والوں سے کہتا میں جا رہا ہوں, کچھ دینا ہے کیا؟ وہ کہتا لاؤ بھاٹیا کنکریاں بھیڑا کرو, خاصا کنکر بھاٹیا بھیڑا کر تھیلی میں کہتے دیتے تھیلے جا ڈیلا کنکر پتھر یہ جا کے ملتان کے میر کو دینا تحفے میں. وہ کہتا ویپاری یار یہ بزرگ درویش اسپیشل ہے, یہ بھاٹیا میرے نہ ہیرا جواہرات بولتا. جب وہاں جا کے کھولتے تھے میرے عزیزو, اسلام کی روشن قدرت حمید میں موجود ہے, وہ ہیرے جواہرات بن جاتے تھے. بھاٹیا ہیرے جواہرات بن جاتے تھے تو کل بھی ہیرے جواہرات اڑاتے تھے. اور آج مرید سچائی کے ساتھ ان کے نام پہ خرچ نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ آپ کل بھی مالدار تھے, آج بھی مالدار ہو. آپ کے مرشد کل بھی دنیاوی اعتبار سے مالا مال تھے, آج بھی دین اور دنیا اور سیاست بادشاہ سب اللہ نے عطا کی ہے. اس بارگاہ میں آپ چل رہے ہیں. ایک بات بتاؤں آپ کو, ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں. ہندوستان میں کئی اللہ کے ولی ایسے ہیں, آپ ان کی تاریخ پڑھو, کرامتیں پڑھو, عقل نہ کرے جائے. یہ ایک میمن قوم جو ہے نا کاٹھیا واڑ میں, تاریخ میں آتا ہے کہ میمن قوم ایک بت پرست قوم تھی. کیا تھی؟ ایمان, اہل ایمان میں سے نہیں تھے, کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. وہ کہیں پوجا کرنے جا رہے تھے, راستے میں ایک دریا آتا ہے, اور رک گئے کہ ساندھن کشتی آئے گی تو جائیں گے. اللہ کے ولی غصبہ کی اولاد میں سے کوئی اللہ کے ولی آ گئے, کوئی پیر جیلانی کے کوئی شہزادہ آ گیا. اس نے کہا رہے تم یہاں بیٹھے کہے کو بیٹھے ہو؟ ایریل والے, چوٹی والے اور کلگ والے, ہم کو جانا ادھر پوجا کرنے کے لیے, سادھن کشتی آ جائیں گے تو جائیں گے. خدا کی طرف سے میرے عزیز ان کے قسمت میں ہدایت مقدر ہو چکی تھی. اللہ نے ہدایت لکھ دی تھی, ان کو ایمان کی دولت لکھ دی تھی. تو اللہ کا ولی نے کہا اگر تمہارے اس مندر کو یہی بلا لیں تو کیسا کیا بات ہے, کیا بات ہے. بیچاروں نے ہاتھ جوڑ کے کہا دادا ایسا ہو جائے تو اور ان کو چاہیے کیا؟ آنکھیں بند کرو, آنکھیں کھولو. آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولی تو مندر سامنے ڈول رہا ہے, طواف کر رہا ہے, سلامی پیش کر رہا ہے. وہ دنگ رہ گئے میمن قوم کہ آپ کو پوچھے باپ جی کس کو کہ میرے اسلام میں مجھے پوچھنے کی پرمیشن نہیں ہے. کہا اب ہم اس کو نہیں پوچھیں گے. تو ایمان لانے کی انہوں نے ایمان تو لائیں گے, مسلمان ہو جائیں گے, شرط دو ہے. تین شرطیں آسان ہے ماننے پاس. کیا بولو بھائی؟ ایک تو ہماری قوم میں حسن خوبصورتی رہے گی, دوسرا دولت مند ہماری قوم رہے, فقیر غریب نہیں ہو. اللہ کا نبی نے, ولی نے, اس پاکی اولاد میں سے کسی نبی کے شہزادے نے ولی دعا کی, اللہ نے دعا قبول کر لی. میمن قوم کے حسن بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے اور دولت بھی ہے. اللہ کے ولی, میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خالی روح والے تھے اور یہ روحانیت والے تھے. ہم کو روح والا نہیں بننا. پوروں سے میں کہنا چاہوں گا یہاں سے بات تک, کیونکہ ہمارا رشتہ روحانیت والوں سے ہے. روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر, روح کی غذا ہے نماز, روح کی غذا ہے تلاوت, روح کی غذا ہے درود شریف, صلاۃ سگوری, روح کی غذا ہے نیک عمل کرنا.
अच्छाइयों को आम करना, बुराइयों को जान करना, घर घर दीन का पैगाम पहुंचाना। हमको रूह वाला नहीं बनना है। रूह वाले अगर होंगे तो रूह निकल जाएगी। पीर साहब से पूछो, जिस्म बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। और रूह और रूहानियत से रिश्ता मजबूत होगा तो मरने के बाद भी हम नहीं मरेंगे, रूह जिंदा रहेंगे। तो रूह वाला बनना है। एक मोहब्बत की बात कह दूं भाई आदम साहब, वक्त हो रहा नहीं, ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो हुक्म करो मैं फोन दूँ, आप बोलो, हुक्म करो तब बोलो, बोलो 2 मिनट पूरी करो, थोड़ा जल्दी, अब टाइम ज्यादा लोग जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपकी दुआ हो जाएगी, भागने वाले को पहुंच जाएगी, अपने को दुआ से बेड़ा पार होगा। एक बात सुनो ईमान की, बहुत बात सुनी होगी आपने शायद। ईमान की बात यह है, दुरूद शरीफ पेश फरमाइए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अरे क्या हुआ इसको? आप और हम ईमान वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, आले नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने मुर्शिद से भी मोहब्बत करते हैं। हम भी मोहब्बत करते हैं। और हिंदुस्तान की धरती में, दिल्ली में अल्लाह के वली है, दिल्ली के दुल्हा निजामुद्दीन औलिया, उनके एक सच्चे मुरीद थे अमीर खुसरू। आप आज भी जाओ तो कहेंगे पहले अमीर खुसरू मुरीद के मज़ार में फातिहा पढ़ो, फिर जाके महबूब इलाही मुर्शिद की बारगाह में जाना। तो महबूब इलाही दिल्ली के दूल्हा ने अपने मुरीद अमीर खुसरू को पुरानी दिल्ली भेजा किसी काम के लिए। सुन रहे हो, आवाज आ रही है? पुरानी दिल्ली भेजा काम के लिए। तो वापस लौटे तो किसी चौराहे पे देखा जबरदस्त भीड़ है, इधर से इधर आना जाना, गोया कोई हिमालय पार करना, इतनी जबरदस्त भीड़ के बदन छिल रहा है, कंधे से कंधा छिल रहा है। पूछा लोगों से इतनी भीड़ भाड़ क्यों है भाई? कहते सुभान अल्लाह। अरे हमेशा ही सोते हैं यार, अभी कदर की रातें जागी, रमजान में लोग रात रात भर जगते थे यार, कल जाए कौन सा खेत में काम करना है, मुर्शिद के नाम पे रात वो तो रातों को नहीं सोते थे यार। हम तो सुन के इतना तो नाम निकाले सवाब में कम से कम, शायद किसी के सदके से कहीं नेकी को पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। बाकी उठ के फजर हमने आपने तो पूछा ये भीड़ भाड़ कैसी है भाई? आपको पता नहीं? कि नहीं मुझे नहीं पता। कि आज अल्लाह के उस वली का इंतकाल हो गया है, उसका विसाल हो गया है, जिसने मौत से पहले ऐलान कर दिया था जो मेरे जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती हो जाएगा। तो पूरी दिल्ली टूट पड़ी, मुफ्त में जन्नत मिल रही थी, क्यों नहीं जाने? तो महबूब इलाही के सच्चे मुरीद ने, मुर्शिद के सच्चे मुरीद ने अपने आप को साइड में कर लिया, कंधा नहीं दिया। मुख्तसर ये है कि जब वो वहाँ गए काफी देर के बाद मुर्शिद की बारगाह में, तो महबूब इलाही ने पूछा भाई बड़ी देर लगे खुसरू, क्या बात थी? कि सरकार कोई खास बात तो नहीं थी? कुछ तो थी। कहा हजरत आज अल्लाह के उस वली का इंतकाल हो गया जिन्होंने इंतकाल से पहले, विसाल से पहले, मौत से पहले ये ऐलान कर दिया था जो मेरे जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती हो जाएगा। तो जन्नत लेने तुम भी चले गए थे, कांधा दिए कि नहीं? कि सरकार मैंने कांधा नहीं दिया, उनका वली होना बरहक, उनका फरमान बरहक सच्चा है, लेकिन जब ये सुना कि जो कांधा देगा वो जन्नती हो जाएगा तो मैंने कांधा नहीं दिया। कहा नादान मुफ्त में जन्नत मिल रही थी, हैरत की बात है, दुनिया लूट रही थी, तुमने जन्नत नहीं ली? कहा नहीं सरकार, अगर जानने के बाद कांधा देता तो दुनिया इश्क और मोहब्बत का मुजरिम करार पाता कि खुसरू को अपने पीर पर यकीन नहीं था। जब दूसरे से जन्नत लेने चला गया, जन्नत लूंगा तो आपसे लूंगा, आप वाली लूंगा, पीर हो तो महबूब इलाही जैसा, मुरीद हो तो अमीर खुसरू जैसा। दुआ है अल्लाह आपको विलायत की शक्ति हो, गुलामी अता फरमाए, उनके फरामैन पर, अहकाम पर जो पाकीज़ा मिशन को लेकर उलमा और पीर